बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरा एक छोटा सा पाकिस्तान। उसके साथ ही मुस्लिम उम्मा, आप सब की मैं खैर मांगता हूँ दिलो जिगर से और जान से, और साथ ही आलम इंसानियत और कुल आलम की भी खैर। पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके बारे में किसी ने कहा कि एहतियातों के गर्म झोंकों से सूख कर खार हो गई होगी, इश्क जहराब लेके आया है, अक्ल बीमार हो गई होगी, बदनसीबी का क्या इलाज करूं, फिर कोई बात हो गई होगी, बात बढ़कर हदे तनासुब से गेसुए यार हो गई होगी, एक शोला उठा था पहलू में, कोई उम्मीद जल गई होगी। डर तो ये है कि दिल के जलने से उसकी तस्वीर जल गई होगी। इस वक्त एक आग लगा दी है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर हर सतह के ऊपर। मैं कुछ बातें आपको बड़ी हैरान कुन, जिनका तजर्बा मुझे कम से कम नहीं हुआ, जो मुझसे छोटे हैं वो भी बताएं और जो मुझसे बड़े या मेरे हम उम्र हैं वो भी बताएं कि उनको ऐसा तजर्बा कभी पहले हुआ है। मैंने 3 दिन पहले एक बात की थी बजट के बारे में। मैंने कहा था ये इम्पोर्टेड IMF का क्रैश बजट है। आज वो साबित हो गया। किसके मुंह से ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो ज़िंदा कौमें हैं उनके यहाँ क्या होता है, जो ज़िंदा समाज है उनके यहाँ क्या होता है, जहाँ ज़िंदा इंसाफ है वहाँ क्या होता है, जहाँ ज़िंदा और मौजूद ऑर्गेनिक कानून है वहाँ पे क्या होता है। इस सिलसिले में एक बोलीविया की मैं ख़बर आपको बताना चाहता हूँ, और अगर देखना चाहें तो ये मैंने आपको दिखा भी दी, ये आपको कहीं ना कहीं से मिल भी जाएगी। ये कहानी अमेरिका का एक रजीम चेंज हुआ था अमेरिका के ज़रिए से बोलीविया के अंदर, और ये कहानी ब्रेक हुई है 11 जून को। और ये कहाँ से ब्रेक हुई है? ये हुई है बोलीविया से, जहाँ पे एक इंटरम प्रेसिडेंट, जो रजीम चेंज करने के बाद जिस तरह से ये इम्पोर्टेड लगाए गए थे, इसी तरह से एक खातून को लगाया गया था जिसका नाम है जेनिन एनेज, उसको लगाया गया था अमेरिका की तरफ से। और ये फॉर्मर जो इंटरम प्रेसिडेंट थी जेनिन, उसको 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है बोलीवियन कोर्ट ने। 10 साल कैद बामुशक्कत की अपनी साबिक सदर, अपनी, यहाँ खातून है इसको मत पूछो, यहाँ खातून है इससे सवाल नहीं किया जा सकता, यहाँ खातून है इसको क्लबरी फॉन्ट में सज़ा नहीं दी जा सकती, यहाँ खातून है इसका अब्बा दवाई लेने गया हुआ है इसको बेल पे रिहा कर दो, ये बाहर चली जाए, और यहाँ खातून है वो जो मर्ज़ी इस मुल्क में प्रोटोकॉल लेके चलती फिरे, और अगर कोई सहाफ़ी सवाल करे तो उसने जवाब नहीं देना। ये एक तरह की पॉलिटिक्स है। और बोलीविया के अंदर जो दूसरी तरह की पॉलिटिक्स है उसका मैंने आपको एक हल्का सा इशारा दिया। 2 बातें इस पे मैं और करना चाहता हूँ, और वो बातें ये हैं कि ये जो बोलीवियन प्रेसिडेंट थी, ये जो उसको 1 साल तकरीबन हो गया था अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पे, यानी 1 साल इन 10 सालों में से जो कैद गुजारी जाती है जजमेंट से पहले, उसको कहते हैं अंडरगो करना, अंडरगो हो जाती है कि वो समझा जाता है कि कैद उस दिन से शुरू होगी जिस दिन से ये 1 साल के अंदर उन्होंने फैसला किया। और वो चार्जेस क्या थे? चार्जेस बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे। ये वो बात है जिसको पाकिस्तान के लोगों को ज़रा गौर से सुनना होगा, और इस नुक्ते पे आप फैलाइएगा, ज़रा इसको सब्सक्राइब भी करवाइएगा और फैलाइएगा इसको। चार्ज ये था कि US बैक प्लॉट 2019 के अंदर, यानी वहाँ भी एक इम्पोर्टेड प्लॉट आया था रजीम चेंज का। ये 2019 की बात है। पाकिस्तान में जो आया मार्च में, उससे ये तकरीबन 2 साल पहले बनते हैं, 2 साल से कुछ ज़्यादा या तो कुछ कम हो सकता है। 2 साल पहले वहाँ पे आया US बैक प्लॉट आया एक, वहाँ पे भी साइफर आया, इम्पोर्टेड रजीम आई, और वहाँ ये बहस नहीं हुई कि ये सिर्फ मुदाखलत थी, इसके पीछे साजिश कोई नहीं है। और यहाँ मीडिया ने ये नहीं कहा कि ये चूँकि मुदाखलत थी इसलिए, मुदाखलत के लिए तो गैरत होना ज़रूरी नहीं है ना, उसके लिए तो हर तरह का बंदा चल जाता है, लेकिन जब साजिश साबित हो जाए तो उसके बाद हम सोचेंगे कुछ साजिश के ऊपर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने आपको कानून की दुनिया से मिसाल देनी है कि साजिश के ऊपर कभी सज़ा नहीं होती। रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केसेस हैं। एक वो भुट्टो वाला अदालती कत्ल था जिनको सज़ा दी गई थी कि जी साजिश है। साजिश पे सज़ा
کم ہو سکتی ہے اگر کوئی ثابت کر سکے، لیکن سزائے موت نہیں ہو سکتی اور لمبی سزا نہیں. یہ جو 10 ایئرز ہے اس کو لائف امپریزنمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور 10 سے اوپر جتنی جاتی ہے 25 سال تک، 22 سال تک بھی. اور ایک یہ کہ ایک باہر سے امریکہ نے وہاں پہ بولیویا کے اندر ایکسپورٹ کیا، اور بولیویا کے اندر یہ جو خاتون تھی اس وقت جنین اینز، اس نے اس کو امپورٹ کر کے سہولت کاری کی اور یہ بن گئی وہاں پہ صدر. یہ 2019 میں ہوا. اور اس سے پہلے وہاں کون تھا؟ ایک سوشلسٹ ترقی پسند ایک بولیوین پریزیڈنٹ تھا، ایوو مورالیس. یہ ایک بڑی زبردست قسم کے بیک گراؤنڈ رکھنے والے ایک قبیلے سے ہے، مورالیس قبیلے کے. اور بھی پولیٹیشنز پہلے آئے، اور یہ وہی علاقے ہیں جہاں پہ انہی علاقوں میں یوگو شاویز جیسا آدمی آیا، انہی علاقوں کے اندر چی گویرا آیا جس کی شرٹیں ساری دنیا میں پہنی جاتی ہیں اور انقلاب کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے. اور وہاں یہ انقلاب آیا ہے کہ امریکہ کی امپورٹڈ رجیم کے سہولت کاری کرنے پر اس کی جو انٹرم پریزیڈنٹ بنی تھی، یعنی عبوری مدت کے لیے جو بنی تھی، اس کو 10 سال قید بامشقت ہوئی. اور جب ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں تو کیفیت یہ ہے کہ اے وطن، کیسے یہ دھبے در و دیوار پہ ہیں، کس شکل کے یہ تمانچے تیرے رخسار پہ ہیں. میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں ادھر جدھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی بجٹ کے حوالے سے، وہ اس میں سے 2 آج خبریں نکلی. اور خبریں وہ جو کینڈی والے منسٹر صاحب ہیں ان سے نکلی. اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 2 منسٹر اس سے پہلے فائنانس منسٹر آئے، دونوں جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، جن کے خلاف مقدمات ہیں. ایک جو مشرف لے کے آیا تھا شوکت عزیز، اور دوسرا جو نواز لے کے آیا تھا وہ اسحاق ڈار. یہ دونوں مفرور ہیں، عدالتی مفرور ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ مقدمات ہیں. ان دونوں کو یہ دنیا کے اندر یہ پہلے اور آخری ابھی تک تھے، اور اب تیسرا پاکستان میں آ گئے. وہ کوکومو آپ کہتے ہیں، یہ اس کینڈی والے، وہ آیا اب فائنانس منسٹر امپورٹڈ گورنمنٹ کا. ان دونوں نے یہ کیا تھا کہ جو فگرز ہیں، جو ملکی اکانومی ہوتی ہے، اس میں ایک اشاریہ بھی اگر تبدیل کرے تو اس کا نتیجہ خربوں کی صورت میں نقصان یا نفع پہنچتا ہے ملک کو. اس لیے ان دونوں نے یہ فجڈ فگرز، یعنی جھوٹے اعداد و شمار، یعنی ان میں اختلاط کر کے، مخلوط کر کے، گڑبڑ کر کے، کچھ اور شامل کر کے، جھوٹ ملا کے وہ اعداد و شمار قوم کے سامنے رکھے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا معاشی طور پہ. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے ملک، اور یقیناً رکھے گا. ایک یہ تھا. اب دوسرا کیا ہوا؟ اس شخص نے، میں نے کہا تھا کہ یہ امپورٹڈ IMF کریش بجٹ ہے. پہلے میں 3 لوگوں کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے، اس نے قومی اسمبلی کے اندر، اس دن میں موجود تھا، اس نے کہا کہ یہ جو شرائط ہیں ان کے اوپر اگر قرض ملے تو اس کو میں جوتی کی نوک پہ رکھوں گا. اب اس جوتی کی نوک کو چاٹنا شروع کیا ہوا اس نے، وہاں سے لے کے پوری جوتی چاٹے گا، اس کے بعد جائے گا پتہ نہیں ناخن پہ، اور اس کے بعد سر کے بالوں تک سب کچھ IMF. اس کے باوجود IMF ماننے کے لیے تیار. یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ ہماری خواہش تھی کہ کوئی گڑبڑ ہو پاکستان کے لیے، نہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے لیے گڑبڑ ہو. لیکن جن کو گڑبڑ کرنے کے لیے لایا گیا تھا اس کا یہ بیان تھا. دوسرا بیان اس کے ایک وزیر کا تھا جس نے کہا کہ انہوں نے سب کچھ گروی رکھ دیا. وہ بھی قومی اسمبلی میں کہا، وہ موجود ہے اس وقت بھی، امپورٹڈ وزیر ہے. اس نے کہا کہ انہوں نے گروی رکھ دیا ہے پورے پاکستان کے خزانے کو، انہوں نے گروی رکھ دیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، انہوں نے گروی رکھ دیا ہے پورے پاکستان کو، اور اس کے عوض انہوں نے قرضہ لیا. اب گروی رکھنے کے باوجود غیرت کو بھی آپ نے رکھا، آپ نے عفت کو بھی رکھا، عصمت کو بھی رکھا، آبرو کو بھی رکھا ملک کی، اس کے باوجود آپ کو قرض نہیں ملا. یہ کیا ہے؟ اٹ از مسٹرسٹ. کیا ہے؟ عدم اعتماد. یہ کیا ہے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دنیا کا ان کے اوپر، کہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا کے کن ملکوں کے اندر ان چوروں کے پیسے ہیں. اب یہ ہوا، اس کے اوپر اس نے کہا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر ہم بجٹ نیا لا رہے ہیں. یعنی جو بجٹ ہم نے دیا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا بہت شاندار بجٹ ہے، وہ انہوں نے بکواس کی تھی، انہوں نے واہیاتی بکی تھی، اور انہوں نے جھوٹ بولا تھا، اور وہ انہوں نے ایک ہوائی فائر کیا تھا قوم کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی امپورٹڈ گورنمنٹ کا پہلا دیا ہوا جو بجٹ ہے وہ مسترد ہو گیا. مسترد کرنے والے ان کے آقا ہیں. ان کے آقا وہ نہیں ہیں جو پاکستانیوں، ہماری جو سوچ ہے اس کے مطابق یہ آقا منتخب نہیں کرتے. ہمیں تو
جو آقا ملے ہوئے ہیں ہم انہیں کو آقا سمجھتے ہیں، اس سے نیچے کسی کو آقا ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، نہ کسی کو مالک مانتے ہیں۔ پاکستان کی زمین کے ہم سارے مالک ہیں۔ تیسرا کیا ہوا، وہ اس سے بھی زبردست بات ہے۔ ایک صحافی نے یہ سوال کیا اس امپورٹڈ غلط فگرز دینے والے کو، اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں ڈالر کا آپ نے ریٹ کیا لگایا؟ ذرا پھر سنیے گا کہ بجٹ پیش کرتے وقت کہ ہمارے پاس اتنے ڈالرز ہیں، ہم اتنے پیسے کمائیں گے، اتنے اور ڈالر آ جائیں گے، اتنے ہمیں ٹیکس سے ملیں گے، اتنے ہمیں فلان مد سے ملیں گے، اس سب کا آپ نے ریٹ کیا لگایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ شکر ہے میں بھول گیا، میں نے قوم کو اور آپ کو بتایا نہیں، اس پہ میں گفتگو نہیں کروں گا۔ اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو نوٹس لے، اس لیے کہ یہ ملک، زمین، سلطنت اور قوم کے ساتھ جاتی ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ IMF کے ساتھ اس نے طے کیا ہے پاکستان کے عوض، وہ قوم کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ ماہر معیشت آیا اور یہ وہ ٹیم تھی جس کے بارے میں کہتے تھے یہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی تو ہیں، ہاں لگاتے ملک سے باہر ہی ہیں۔ اور اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ماہرین کی ٹیم ہے، یہ جو ہی آئیں گے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ کچھ اگر ٹھیک ہوا ہے تو وہ مجھے کچھ کہہ کے آپ بتا دیجیے گا، وہ کچھ کسی جگہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہ سوال تو بنتا ہے کہ پھر عمران خان کو نکالا کیوں؟ نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ سوائے غلامی کا توق قوم کے گلے میں ڈالنے کی ناکام کوشش کے۔ خوش رہیے، میری آپ کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال رزق دے، اور پاکستان کو ابد الآباد تک شاد اور آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔